سلام اور آداب. وحدت انسانیت میں آپ کو خوش آمدید. ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے گزشتہ ویلاگ میں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہم آج آپ کے سامنے کچھ گفتگو اس بات سے متعلق کریں گے کہ جو فقہی کتابوں میں باغیوں سے متعلق جو احکامات ہے اور کسی حکمران کے خلاف خروج کرنا اور اس حوالے سے جتنے گروہ اس حوالے سے پائے جاتے ہیں یا پائے جائیں گے ان کی قسموں وغیرہ پر ہم نے تھوڑی سی گفتگو کرنی تھی. تو کچھ پوائنٹس یا کچھ نکات ہے جس کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے حضرت امام حسین کے خروج یا ان کے قیام تک پہنچنے کے لیے. ویسے تو ہم نے مسئلہ خروج پر بہت تفصیل سے بات کی ہے، لیکن کچھ پوائنٹس یا کچھ نکات ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ آپ کی ذہن نشین کر دوں. سب سے پہلے چونکہ گزشتہ زمانوں میں اور آج بھی جہاں پر ڈکٹیٹرشپ اور بادشاہتیں ہیں وہاں پر تو حکمرانوں کو اقتدار سے ہٹانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، یا تو وہ خود مر جائے یا کوئی اور اس کے اوپر کوئی حادثہ کوئی ہو جائے، ادروائز تو پھر وہ نہیں ہٹایا جاتا. جمہوری حکومتوں میں یا جمہوری ممالک میں اس کا ایک طریقہ موجود ہے. تو ہم جس دور سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اس میں چونکہ ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ کسی حاکم کو پرامن طریقے سے ہٹا دیا جائے یا وہ ہٹ جائے، تو جب وہ معزولی اس کی کرنی ہوتی تھی یا اس کے اندر حکمرانی کی جو بنیادی صفات ہے وہ مفقود ہو جاتی تھی تو پھر لوگوں کو اٹھ کھڑا ہونا پڑتا تھا اس کے خلاف. تو اسی کو خروج کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں اور پھر جو جدید اس حوالے سے کتابیں لکھی جا رہی ہے ان سب میں حاکم کو معزول کرنے کے لیے جو جدوجہد کی جاتی ہے، جو کوشش کی جاتی ہے اور اس کے حوالے سے جو تحریک چلائی جاتی ہے اس کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر الخروج یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، الخروج المسلح، الثورہ اور الثورہ الاسلامیہ، الثورہ المسلحہ، نہوض اور فتنہ اور ظالموں سے قتال، امراء سے قتال، حکام کے خلاف کھڑا ہونا، السیف تلوار، انقلاب اور اس طرح کی بہت ساری اصطلاحات جو رائج ہے. اور یہ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر محمد خیر ہیکل صاحب ہے، ان کی کتاب ہے الجہاد والقتال فی السیاست الشرعیہ، تقریباً 2000 صفحات پر مشتمل کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 113 پر انہوں نے یہ اصطلاحات بیان کی ہے جو اس حوالے سے استعمال کی جاتی ہے. اچھا، ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ یہ بات ایک حد تک متفقہ علیہ سمجھی جاتی ہے کہ حکمران کے خلاف تو خروج کرنا جائز ہی نہیں ہے سوائے کفر بواہ کے علاوہ، اور اس میں بھی تمام اس کی شرائط پوری ہو جائے تو پھر اس کے خلاف اٹھنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ہاں خروج اور بغاوت دونوں کو ایک مترادف کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. فقہ کی کتابوں میں جہاد کے جو احکامات ہے اس کے اندر فقہا بحث کرتے ہوئے باب البغات ایک باب باندھتے ہیں. یعنی پہلے تو وہ جہاد جس کی بات ہو رہی ہے ان لوگوں سے جنگ، ان لوگوں سے جہاد، ان لوگوں سے لڑائی جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. پھر اسی کے آخری ابواب میں، آخری حصوں میں پھر باغیوں سے متعلق کچھ احکامات دیے جاتے ہیں کہ ایک حکمران ہے، ایک نظم قائم ہے اور اس حکمران کے خلاف اگر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کے لیے عام طور پر بغات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ جو بغات کا لفظ ہے یا باغی یا جو لفظ ہے باغ غین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے لفظی معنی اس کا تو ہے تلاش کرنا، اور پھر بعد میں یہ لفظ جو ہے حق تلفی کرنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہونے لگا ہے. مثال کے طور پر میرے سامنے ہے شرح فتح القدیر ہے جو کہ ہدایت کی شرح بدایت المبتدی، اس کے اوپر جو تشریح ہے تو اس کے صفحہ نمبر 93 پر ہے کہ اور جلد نمبر اس کی ہے 6. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے
کہ بغی کی لغوی معنی کیا ہے، اور پھر انہوں نے اس کے ایک اصطلاحی معنی بھی دیے ہیں، اور وہ اصطلاحی معنی انہوں نے لکھا ہے کہ والباغی فی عرف الفقہاء، فقہا کے عرف میں یا ان کے ہاں جو باغی کا لفظ ہے، اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ الخارج عن طاعت امام الحق، وہ لوگ یا وہ شخص جو امام حق کی اطاعت سے نکل آئے. والخارجون عن طاعته اربعۃ اصناف، پھر انہوں نے بتایا کہ جو جائز اور حقیقی حکمران، عادل حکمران ہے، اس کی اطاعت سے جو لوگ نکل آئے ان کے اوپر باغی کا اطلاق ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ باغی کی جو ہے وہ کل 4 قسمیں ہیں. اچھا، جو کسی حکمران کے خلاف جو خروج کیا جاتا ہے، اہل سنت کے عام طور پر کتابوں میں اس کی 4 قسمیں لکھی جاتی ہے. اور یہ میرے پاس ایک مضمون ہے سیرت نبوی کی روشنی میں بغاوت یعنی خروج سے متعلق احکامات کا تحقیقی جائزہ. یہ ہے ڈاکٹر محمد ناصر صاحب نے یہ مقالہ لکھا ہے، اور یہ ایک رسالے میں یہ شائع ہوا ہے، مجلہ علوم اسلامیہ و دینیہ، جنوری جون 2019، جلد نمبر 4 ہے اور شمارہ نمبر 1. تو اس کے اندر میں لکھا ہے صفحہ نمبر 32 پر کہ حاکم کے خلاف خروج کرنے والوں کی اقسام. ہر ایسا شخص جو مسلمان حاکم کے خلاف خروج کرتا ہے، فقہا کی اصطلاح میں باغی کہلاتا ہے. مسلمان حاکم کے خلاف خروج کرنے والوں کی 4 اقسام ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے تو انہوں نے کہا کہ فقہا کی اصطلاح میں جو بھی خروج کرے اس کو باغی کہا جائے گا، اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت کے ہاں یہ جو لفظ ہے یہ اس قدر برا نہیں ہے جس قدر یہ اہل تشیع کے ہاں ہے. اسی وجہ سے پھر دونوں کے ہاں جب یہ لفظ بغاوت یا لفظ باغی کا استعمال ہوتا ہے تو پھر غلط فہمیاں جنم لیتی ہے. مثال کے طور پر اگر اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ امیر معاویہ جو ہے وہ حضرت علی جب تک موجود تھے خلیفہ برحق کے طور پر، اس وقت تک وہ باغی تھے، تو ان کے ہاں اس مفہوم میں ہے کہ ایک خلیفہ برحق موجود ہے اور انہوں نے ان کی اطاعت نہیں کی، اس سے وہ باہر رہے، لہٰذا وہ باغی ہے. اہل تشیع کے ہاں باغی کا جب لفظ استعمال ہوگا تو اس کا ایک الگ مفہوم ہوگا جو کہ ہم اگلی ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے. تو یہاں پر ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں اہل سنت کے ہاں ہر ایسا شخص جو مسلمان حاکم کے خلاف خروج کرتا ہے، فقہا کے اصطلاح میں باغی کہلاتا ہے. مسلمان حاکم کے خلاف خروج یعنی نکلنے یا خروج کرنے والوں کی 4 اقسام ہیں. نمبر 1، خوارج، یعنی وہ طبقہ ہے جو واقع تحکیم کی وجہ سے حضرت علی کے مخالف ہوئے، حضرت عثمان اور حضرت علی کے کفر کا عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر سمجھتے ہیں. نمبر 2، محارب یعنی ڈاکو. محارب وہ طبقہ ہے جو اسلحے کے زور پر عوام الناس سے مال چھینتا ہو اور لوگوں کا راستہ روکتا ہو. نمبر 3، باغی. باغی وہ طبقہ ہے جو حاکم وقت کے خلاف خروج کرے لیکن تعویل کے ساتھ. یہ بہت اہم بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی تعویل ان کے پاس ہے اور کوئی وجہ وہ اس کی بیان کرتے ہیں، تو اس تعویل کے ساتھ اگر کوئی گروہ اٹھ کھڑا ہو حاکم وقت کے خلاف تو اس کو باغی کہا جائے گا. چوتھی قسم انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حق، یعنی اہل حق وہ گروہ ہے جو ظالم حکمران کے ظلم کو روکنے کے لیے میدان میں آتے ہو. بیان ان کا بھی اسی باب البغات وغیرہ کے اندر، خروج وغیرہ کے اندر ہے، لیکن یہ وہ گروہ ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ اہل حق کا گروہ ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے باقاعدہ ایک جائز اور ایک شرعی وجوہ کی بنیاد پر جنہوں نے فاسق یا ظالم حکمران کے خلاف جو ہے خروج کرنے کا اعلان کیا، تو یہ اہل حق کا گروہ ہوں گے. یہ بھی ان کو اوپر بھی باغی کا بھی اطلاق کیا جا سکتا ہے اور خروج کرنے والے کا بھی ان پہ اطلاق کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ باغی کی اصطلاحی تعریف دی ہے صفحہ نمبر 35 پر کچھ فقہی کتابوں سے حوالہ دے کر کہ تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ باغی اس کو کہا جاتا ہے جو کسی عادل حکمران کے خلاف تعویل کے ساتھ، ٹھیک ہے، تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ باغی اس کو کہا جاتا ہے جو کسی عادل حکمران کے خلاف تعویل کے ساتھ افرادی قوت اور اسلحہ سے لیس ہو کر مقابلہ کرنے نکلے. چنانچہ علامہ ابن عابدین باغی کی تعریف یوں ذکر کرتے ہیں. پھر فتاوی عالمگیری سے بھی انہوں نے دیا ہے اور فقہ مالکی اور دیگر فقہا کے بھی انہوں نے حوالہ دے کر بتایا ہے کہ یہی اس کی تعریف ہے. یعنی اہل سنت کے نزدیک اس کو بھی باغی ہی کہا جائے گا، کیونکہ وہ اگرچہ وہ ظالم اور اس حکمران کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے، لیکن یہ اہل حق ہے کیونکہ انہوں نے ظالم اور
فاسق کے خلاف بغاوت کی ہے یا اس کے خلاف رخ نکلے ہے. باقی جو ہے اس کی قسمیں آپ کو میں نے بتا دی. پھر اس باغیوں کی پھر 2 قسمیں مزید بیان ہوتی ہے. معاند سے مراد یہ ہے کہ وہ باغی ہے جو بغیر کسی تعویل کے حاکم وقت کے خلاف خروج کرے. اس کا حکم چور کے حکم کی طرح ہے، یعنی جو نقصان ان سے سرزد ہوگا وہ اس کے ضامن ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ معاند ہے، ایسے سرکش لوگ. غیر معاند وہ باغی ہے جو حاکم وقت کے خلاف تعویل کے ساتھ خروج کرے. اس کا حکم یہ ہے کہ دوران جنگ اہل عدل کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ضمان ان سے نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اہل سنت کی فقہی کتابوں کے اندر جب لفظ باغی یا بغاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ان کے ہاں یہ بالکل طے شدہ ہے، بالکل متعین ہے کہ اس سے کون لوگ مراد ہے. اور چونکہ اس پورے کا باب کا ذکر جو ہے وہ باغیوں کے احکامات کے حوالے سے ہی اس کا ذکر آتا ہے، تو اس وجہ سے جو لوگ حق کی بنیاد پر واقعاً کسی فاسق حکمران کے خلاف خروج کرے ان کا بیان بھی اسی بات میں ہوگا، لیکن ان کو اہل حق کہا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے جب میں نے جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ان کے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ باغی تھے تو یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ کوئی ان کے اوپر کفر نہیں ہے، یہ ان کی ایک غلطی ہے، ایک گناہ ہے. جب تک ایک عادل حاکم موجود ہے انہوں نے ان کی اطاعت میں نہ آ کر ایک غلطی کی، اور پھر چونکہ ان کے ہاں صحابہ کا ایک الگ اسٹیٹس ہے، ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے عدالت صحابہ کا، تو اس حوالے سے یہ صحابہ کو ایک اور وہ چھوٹ دیتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اجتہادی غلطی اس کو ہم شمار کریں گے تو ایک اجر پھر بھی اس کو دیا جاتا ہے، لیکن حضرت علی کے مقابلے پہ ان کے ہاں ان کو باغی اسی لیے کہا جاتا ہے. جن لوگوں نے امام حسین کے اوپر باغی کا اطلاق کیا ہے، جیسا کہ ہم نے بات کی تھی تفصیل کے ساتھ کہ یزید کو عادل حکمران ماننے والے بھی کچھ لوگ ہیں، تو انہوں نے اگر امام حسین کو باغی کہا ہے تو اس مفہوم میں ہے. شیعوں کے ہاں جو باغی کا مفہوم ہے اس میں نہیں ہے. تو میں آج آپ کے سامنے صرف کچھ نکات پر بات کی ہے جو اہل سنت کے تناظر میں ہے، اور اگلی ویلاگ میں ہم انہی نکات پر بات کریں گے اہل تشیع کے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر ان دونوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے.